نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہر مشکل میں مدد کیجیے ہماری، سید عالم خبر لیجیے ہماری، ہر گھڑی رحم آپ کا درکار ہے، یا رسول اللہ اگر کرم کر دیں تو بیڑا پار ہے۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کے پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب لبیب، دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت اور بابرکت جماعت کی محبت اور عقیدت سے اللہ نے مجھے سرشار فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمانوں کی وہ پہلی مقدس ترین جماعت ہے کہ جنہوں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم پائی، تربیت پائی۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال کو جن مقدس ترین حضرات نے اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا، جن اداؤں کو ایمان کی حالت میں بحالت ایمان، جن اداؤں کو سرکار کی جن اداؤں کو صحابہ کرام نے، جن مقدس ترین شخصیات نے ملاحظہ فرمایا، اللہ اکبر، اور ایمان ہی کی حالت میں جو حضرات اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ یعنی صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرمائے، تو وہ شخص صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کی کیا ہی شان ہے، کیا مقدس اور مقام و مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان رحمت عالم یا شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے جتنے بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی صحابہ کرام صحابیات ہیں، ان سب کو میرا سلام، ان سب کی خدمات کو، ان سب کی دین اسلام کی ترویج و اشاعت و ترقی کی جو خدمات صحابہ کرام نے انجام دی ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم ان بخشائے مغفرت یافتہ مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کے صدقے وسیلے سے اللہ مجھ ناچیز کی بھی مغفرت فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو کڑا اور کٹھن وقت آ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو صحابہ کرام جیسی مقدس ترین جماعت کے حوالے سے ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے جانثار اور وفادار صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، قربان جائے، اللہ اکبر۔ مسلمانان اہل سنت میں یہ نعرہ بڑا مشہور ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو صحابی کی تعریف میں نے جیسے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ صحابی وہ مقدس اور خوش نصیب شخصیت کا نام ہے
کہ جس شخصیت نے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے پردہ کیا. اللہ اکبر. تو یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو جو صحابی ہیں جو شخص صحابی کی تعریف پر پورا اترتا ہے، جو شخص صحابی کہلاتا ہے کہ جنہوں نے بحالت ایمان ہمارے پیارے نبی کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا، تو وہ صحابی ہوئے. نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابیت کا ہے. نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابیت کا ہے. اور صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام متقی پرہیزگار ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام تقوی کی بلند ترین اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب مغفرت یافتہ اور جنتی ہیں. تمام صحابہ کرام، یہ اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے. اور اسی لیے الحمدللہ مسلمانان اہل سنت اور عوام اہل سنت اور علماء حق علماء اہل سنت کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور بڑا مشہور ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی کو، کہ جس شخص کی صحابیت مسلم ہے مسلمانوں کے درمیان، جس شخص کی صحابیت میں کوئی اختلاف نہیں، جس شخص کی صحابیت میں کوئی اعتراض نہیں، جس شخص کی صحابیت مسلم ہے، ثابت ہے. محدثین، فقہا، اولیاء، علماء کے مابین 1500 سال ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے لے کر آج تک جن شخصیات نے سیرت کی، احادیث طیبہ کی اور تفاسیر کی اور فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جو علم کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، جو شخصیات، جو مجددین ہیں، جو مجتہدین ہیں، مجددین ہیں، جو فقہا، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، کہ جن شخصیات کے نزدیک جس شخصیت کی صحابیت مسلم ہے، جس شخصیت کے صحابی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا اگر اختلاف ہے بھی تو علماء کی اکثریت جس شخصیت کو صحابی مانتی ہے، جس شخصیت کا صحابی ہونا ثابت ہے، مسلم ہے، تو یقیناً وہ شخص پھر اس نعرے میں یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو یہ اسی شخصیت کے بارے میں لگایا جاتا ہے کہ جس شخصیت کا صحابی ہونا ثابت ہے، جس شخصیت کا صحابی ہونا مسلم ہے. ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ شاہ کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اپنے بعض صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، جن میں عشرہ مبشرہ مشہور ترین شخصیات، 10 خوش نصیب شخصیات کہ جنہیں دنیا میں ہی اللہ کے پیارے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. اور ان کے علاوہ ہمارے پیارے نبی کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی والدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیات کہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں کہ جن کا نام لے کر ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. اب ان کے علاوہ جن کا نام احادیث میں موجود نہیں ہے، تو ان کے علاوہ جن کا نام موجود ہے، ان کے علاوہ جن شخصیات کا صحابی ہونا مسلم ہے، جن شخصیات کے صحابی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تو ایسے جو مقدس ترین شخصیات ہیں، ایسی جو مقدس ترین جماعت ہے، ایسا جو مقدس ترین شخص ہے، فرد ہے کہ جس کے صحابی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلم ہے، جس کی صحابیت مسلم ہے، اور تو یقیناً وہ شخص صحابی ہے، تو یقیناً پھر وہ شخص جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ نعرہ بڑا مشہور ہے. الحمدللہ اس نعرے سے چڑھن اس شخص کو ہوتی ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے بغض اور عداوت میں مبتلا ہے. صحابہ کرام جیسی مقدس ترین
جماعت سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو وہ شخص ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے سے اختلاف رکھتا ہے۔ اختلاف رکھنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن اختلاف وہاں رکھا جائے جہاں شریعت نے اجازت دی ہو۔ شریعت نے اجازت دی ہو وہاں پر اختلاف رکھا جا سکتا ہے، اور جہاں شریعت کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر اختلاف رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر اختلاف رکھنا تنازع کو جنم دیتا ہے، جھگڑے کو جنم دیتا ہے۔ تو خدارہ یہ جو میرا پیغام ہے یہ تمام عوام اہل سنت اور تمام مسلمانان اہل سنت، یہ میرا پیغام ہے خدارہ۔ جو سوشل میڈیا پر آنے والے مختلف قسم کے مذہبی اسکالر ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے شک و شبے کا شکار ہیں، شش و پنج کا شکار ہیں، صحابہ کرام جیسی مقدس ترین جماعت کے حوالے سے شش و پنج کا شک و شبے کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شک و شبے رکھنے والے جو لوگ ہیں، شش و پنج کا شکار جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ جو لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں ان کی صحبت ہمیں بھی شک و شبے میں ڈال دے گی۔ ان کے بیانات، ان کے خطابات، ان کی تقاریر سن کر، ان کی باتیں سن کر ہم بھی صحابہ کرام جیسی مقدس ترین جماعت کے حوالے سے شک و شبے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی گفتگو سے، ایسے لوگوں کے بیانات اور خطابات سے، تقاریر سے، ایسے لوگوں کی تحریر سے خدا را بچیے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔